by the court, and what happened to him when he came here. So देखिए, in the light of their experience as to what happened to Shahbaz Sahab earlier, it is just and proper that they should now invoke the jurisdiction of the highest court, particularly in an election year when they are needed by the people of Pakistan like any other political leader. یعنی اگر فخرالدین صاحب کوئکلی میں آپ جاننا چاہوں گا، یعنی اگر میں 5000 کے اسٹامپ پیپر کے اوپر if there is any such thing لکھ کے دے دوں کہ جی میں اپنا رائٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف وہ میں فورفیٹ کرتا ہوں اور مجھے 10 سال کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے، تو کورٹ آف لا میں اس اسٹامپ پیپر کے اوپر جو سائنڈ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ If fundamental right does not make any exception, then I have a right to exercise my fundamental right in terms conferred upon me by the Constitution, irrespective of what I may have agreed. Thank you very much, Fakhruddin Ibrahim صاحب. We'll take a break here. We'll come back into the same discussion اور حسن صاحب آپ سے ہی ہم بات کا آغاز کریں گے. ایک اور بھی ناظرین دلچسپ صورتحال ہے جس کا تذکرہ اور ذکر ہم کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے پٹیشنز ملک میں واپس آنے کا طریقہ طے کیا جائے گا، کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم ذرا دلچسپ صورتحال کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا میں نے بریک سے پہلے تذکرہ کیا تھا. ملک قیوم صاحب جو اب اٹارنی جنرل بن گئے ہیں پاکستان کے، اس وقت شہباز صاحب کی طرف سے پلیڈ کر رہے تھے اور جو کیس انہوں نے پلیڈ کیا ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، نقطہ پہلا بھی یہی ہے، یعنی کہ پٹیشنر شہباز شریف صاحب ملک قیوم صاحب کے آرگومنٹ کے مطابق چونکہ پاکستان کے شہری ہیں اور اس وجہ سے ان کا نیچرل اور انہیرنٹ رائٹ ہے ملک میں واپسی کا، which is guaranteed under Article 15 of the Constitution. تو اب ملک قیوم صاحب، فخرالدین صاحب وہ تو اٹارنی جنرل ہیں، ڈز اٹ میٹیریلی چینج اینی تھنگ کہ انہوں نے اس وقت شہباز صاحب کے لیے وہ آرگومنٹ پیش کیا تھا جو اب آپ پیش کر رہے ہوں گے لیکن وہ اٹارنی جنرل ہوں گے؟ میرا خیال ہے پہلے تو in all probability قیوم صاحب will not appear in this case because he had earlier appeared for شہباز شریف صاحب. مگر بات یہ رہ جاتی ہے پھر بھی ان کا ایک interpretation of Article 15 تھا. And it is very important that that interpretation was accepted by the Attorney General. It's not just an observation. He agrees with the interpretation put by Qayyum Sahab on Article 15. And that is what we are going to rely upon now. That is in fact is the law of the land. بلکہ اس ججمنٹ کے اندر شہباز شریف والے میں یہ بھی کہا گیا ہے آنریبل ججز کی طرف سے کہ اٹ از اے سیٹلڈ پروپوزیشن آف لا that the right to enter in the country cannot be denied but a citizen can be restrained from going out of the country. Settled proposition of law. لیکن ہم لیگل ڈیبیٹ سے پولیٹیکل کی طرف آنا چاہتے ہیں. سلیم صاحب سر بات یہ ہے کہ سیاسی حقوق جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو آپ علیحدہ علیحدہ خانوں میں رکھ دیں کہ سیاست میں تو اس طرح ہی ہوتا جو میں نے پہلے آرگومنٹ دیا تھا، اور اگر انسانی حقوق کی وائلیشن بھی ہوتی ہے ان کا حق ہے واپس آنا. ڈیل ہوئی ہے تو وہ اوور رائڈ نہیں کرتی. دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو کم بیک. حکومت اس معاملے کو سیٹل کر سکتی ہے بجائے اس کے کورٹ کے اندر ہم یہ پٹیشن کرتے رہیں کہ سے کہ آپ واپس آ جائیں. جی ابھی تو allow the court to get into this. نہیں، آئی ڈو ایگری. میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے عدالتوں یہ نہیں کہ آج اس کیس سے میں 85 سے یہ بات کر رہا ہوں. فخر امام صاحب واز اے سینیٹر، یہ MNA تھے، ہمارے پھر اسپیکر بھی تھے، کہ ان دنوں میں بھی بڑے ہم نے کیسز جو ہیں جو پولیٹیکل کیسز تھے وی ٹوک دیم ٹو دا کورٹس. جہاں تک میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بی بی کے خلاف ایسی کوئی وہ نہیں ہے، نہ ڈیل ہے. ابھی یہ ڈیل کی جو ٹھیک ہے، ایک طرف آپ وہ میثاق جمہوریت کی باتیں بڑی کرتے ہیں، دوسری طرف اب آپ ملاقاتیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے بیان ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو واپس آ جانے میں کوئی کبات نہیں، تو کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا نہیں. دیکھیے اس میں طلعت صاحب بعض ہماری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لیٹ دیر بی اے فیئر فائٹ. ہم سیاسی لوگ ہیں، پہلے بھی ہم نے مقابلے کیے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے. ہم نے پیپل پارٹی کے خلاف بھی ہم لڑے ہیں اور PMLN کے خلاف بھی لڑے. کوئی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی. لیکن ہم بعض ایسے لوگ ہیں سیاسی حقوق کی بات. ہاں، تو سیاسی حقوق بالکل ایز اے پولیٹیشین ہم تو کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیں میں نے جہاں تک بی بی کا تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اور میں پھر کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، چونکہ ایک ڈیل ہے نا جی، یا تو مجھے بتائیں کہ بھئی ڈیل نہیں ہے. اگر ڈیل نہیں ہے
تو ضرور وہ آئیں. میں بالکل اس میں دیکھیے طلعت، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جنرل مشرف کی کتاب پڑھیں تو اس ڈیل کے واقعات خود انہوں نے لکھے ہیں، اور آن ریکارڈ لکھا ہے کہ شہباز شریف نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا، وہ نہیں جانا چاہتے تھے. تو اسی کتاب، اپنی کتاب میں انہوں نے اس ڈیل کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ بھاگے بھاگے خوشی خوشی گئے، انہوں نے وہ سارا نریٹ کیا کس طرح ان کو جیلوں سے نکالا گیا، زبردستی جہاز پہ چڑھایا گیا. لیکن اس ساری بات کو چھوڑیے، میں صرف ایک بات کرتا ہوں. جو آپ سیاست کی بات کر رہے تھے، 2007 از کرٹیکل ایئر فار پاکستان. اس سال ہمارے الیکشن ہونے ہیں. اگر یہ الیکشن صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، اگر اس الیکشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، اگر ہم اس الیکشن میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستانی قوم نان کانٹروورشل الیکشن کرانے کی اہل ہے، تو یقین کیجئے کہ مستقبل کے اوپر بہت خطرات منڈلا رہے ہیں. اس کیس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن دینا ہے. 7 سال حکومت نے بہت کوشش کی کہ وہ مسلم لیگ این کو، جناب نواز شریف کو، 2 بڑی پارٹیوں کو ختم کر سکے. وہ آج بھی حقیقت ہیں، ملک کے سروے بھی مانتے ہیں، بین الاقوامی سروے بھی مانتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اگر ہم نے شفاف الیکشن اس ملک میں ہونے دینا ہے تو دونوں بڑی پارٹیوں کی جو قیادت ہے ان کو عوام کی عدالت میں آنا چاہیے اینڈ لیٹ پیپل. لیکن تعلیم میں فخر امام صاحب دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. صرف ایک ہی سائڈ کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، سیاسی لیڈران کو خود بھی اس میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے جو وہ دوسروں سے توقع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دس ہیز بین لیکنگ ان دس کنٹری. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ جب وہ واپس آئیں گی تو بالکل تبدیل ہو چکے ہوں گے. ابھی تو ہائی مال گراؤنڈ ہے ان کے پاس، لیکن کوئی گارنٹی اویلیبل نہیں ہے. ویئر از دی ایویڈنس؟ اب ووٹر کو ہم کیا بتائیں گے یا ویور کو کیا بتائیں گے کہ یہ تبدیل شدہ لیڈران ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں؟ لیکن جی بنیادی بات تو وہیں آتی ہے کہ پاکستان کی 16 کروڑ عوام اور تقریباً 8.5-9 کروڑ ووٹرز، ان کے بھی آپ نے 2-2.5 کروڑ ووٹرز کو رجسٹر نہیں کیا. اب بڑھ جائیں گے، اب شاید 9 کروڑ تک چلے جائیں. سپریم کورٹ کے پاس یہ کیس ہے. تمام تر دنیا اور یہ آج کل جو ایک گلوبل پکچر ہے اس میں کیوں ہمارے جیسا ملک، وی آر دا 6th or 7th لارجسٹ نیشن ان دا ورلڈ پاپولیشن وائز، ناٹ اکانومی وائز، کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ وی ہیو دی ایبلٹی ٹو ووٹ ان اینڈ ووٹ آؤٹ آر لیڈرز. دونوں ہونے چاہیے. اور وہی ایک واحد طریقہ ہے کہ پاکستان میں ایک جیسے ہم نے ایک آرگن آف اسٹیٹ سپیریئر جوڈیشری کا ایک پیراڈائم شفٹ کیا ہے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. اچھا ہے یا برا ہے الیکٹریٹ کو ڈیسائڈ کرنے. ایک بات یہاں یہ کہوں گا کہ اس آزاد میڈیا کے ساتھ جو پاکستان میں آ گیا ہے اور یہ آزاد عدلیہ جو آ گئی ہے، یہ اتنے اسٹرانگ واچ ڈاگز ہیں. مجھے یقین ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی جمہوری حکومت ہو، وہ اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنے پہ مجبور ہو. بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے، کمپلیمنٹ فار یو طلعت صاحب کی عوام. کیونکہ میاں صاحب جب پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا دوسری مرتبہ میں آؤں گا تو میں وہ نہیں غلطی اگر نہیں کروں گا. وہی وینڈکٹیونیس محترمہ نے بھی کہا جب میں سیکنڈ ٹائم میں نہیں کروں گی جو انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کیا. تو مطلب ہے کہ 3rd ٹائم بھی آئیں گے تو وہی تو بیسٹ جج. وی کلوز دا پروگرام آن دس. فخر الدین جی ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، تینوں پینلسٹ کا ہمارے ساتھ نشست کرنے کا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر یہ کیس کس طریقے سے پلیڈ ہوتا ہے، کیونکہ بہت ہی اہم کیس ہے. نہ صرف قانونی بلکہ سیاسی معاملات اس کے ذریعے طے ہونے ہیں، اور ایک ایسے سال میں جو پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس لے کے آیا ہے، سیاسی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.